مقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. ہزار بار بشویم دہن زمشکر گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمالے بے ادبی آفا کہا گردیدہ ام مہرے بتا ورزیدہ ام بسیار خوبا دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری یا الہی تاب ود خورشید و ماہی چراغ چشتیاں روشنائی منا علینا ربنا اسباسا محمدہ ایدہ بی ایدیہ و ایدنا بی احمدہ ارسلہ مبشرا و ارسلہ ممجدہ صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا. الحمدللہ رب الکون والبشر حمدا یدوم دواما غیر منحصر لیکن الثناء یمکن بز باد خدا لا یمکن الثناء از خدا باز خدا لیکن الثناء عندی لا لیسا ببازی لیسا بکف کفانی یا حبیب اننا ما وراء العقل والبعید. کربلا والے یوں یاد آتے ہیں پانی کے ساتھ. جب میں وہ بولی بولوں جو کربلا والے بول گئے، جب میں وہ بولی بولوں جسے فرشتے بولتے ہیں، جب میں وہ بولی بولوں جسے قرآن بولتا ہے، جب میں وہ بولی بولوں جسے صحابہ بولتے تھے، جب میں وہ بولی بولوں جسے سن کر مسافر سامان بھول جاتا ہے، جب میں وہ بولی بولوں جب پرندہ اپنی پرواز بھول جائے، جب میں وہ بولی بولوں جس کو سننے کے بعد اپنا انسان کلیجہ نکال کے زمین پر رکھ دے، جب میں وہ بولی بولوں جو جنتیوں کی بولی ہے، جب میں وہ بولی بولوں جو مدینہ والوں کی بولی ہے، جب میں وہ بولی بولوں جو مکہ والوں کی بولی ہے، جب میں وہ بولی بولوں جو فاطمہ زہرا کی بولی ہے، جب میں وہ بولی بولوں جو حسنین کریمین کی بولی ہے، تو آپ کا یہ نہیں یہ بولنا چاہیے. اور جب میں اپنی بولی بولوں اور احمد رضا خان بریلی والے کی بولی بولوں تو یہ بھی بولے یہ بھی بولے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کربلا والے یوں یاد آتے ہیں پانی کے ساتھ جیسے اسماعیل یاد آتے ہیں قربانی کے ساتھ. اور اس کے بچے کھیلتے ہیں، اس کے بچے کھیلتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے بتانا صداقت سچائی ہوگی تو سر پہ جو رکھتے ہیں نالین شہید کربلا، سر پہ جو رکھتے ہیں نالین شہید کربلا، اس کے بچے کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ. سر پہ رکھتے ہیں جو نالین شہید کربلا، اس کے بچے کھیلتے ہیں تاج سلطانی کے ساتھ. کربلا والے یوں یاد آتے ہیں پانی کے ساتھ. وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، میں اپنی گفتگو کو کھینچ کر قرآن میں لا رہا ہوں. والنجم اذا ابا. آج اسی آیت کریمہ کے محور و مرکز میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. قرآن فرمایا والنجم اذا ہوا. جب آپ توجہ کریں گے میری پوری بات کو آپ سمجھیں گے تب اس آیت کریمہ کا پس منظر آپ سمجھ پائیں گے.
اور سیدی سرکار عبدالستار دامازلو علیہ رحمت و رضوان کی حقیقت آپ سمجھ پائیں گے. والنجمی اذا ہوا، اسی قرآن میں عرفان رضا اتر گیا. علماء کرام کی بارگاہ میں نے عریضہ پیش کیا، زانوے تلمس میں نے طے کیا. حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام نے ہاتھ اٹھا لیا، اس کا مطلب میرے عقل سے بالا ہے. میں نے اور آگے قدم بڑھایا، میں نے بریلی میں جا کے حتیم رضا پہ دستک دیا. اعلیٰ حضرت آپ بتاؤ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ کنز ایمان شریف اٹھایا، حضور تاج الشریعہ نے دے دیا. یہ کنز ایمان میرے رضا کی امانت ہے، اسے لے لو، اس کے اندر سمجھو. والنجمی اذا ہوا، میں ترجمہ نہیں پڑھا، وہ ترجمہ بھی پڑھا، میں نے تفسیر بھی پڑھی، تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی بھی پڑھی، تفسیر جلالین بھی پڑھی، تفسیر بیضاوی بھی پڑھی. سارے تفسیر کے اندر جب عرفان رضا نے نظر ڈالی، والنجم اذا ہوا، اللہ قسم فرماتا ہے، قسم ہے ان ستاروں کی جو ستارے ڈوب گئے، جو ستارے ڈوب گئے. علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ پوچھو غربت الشمس والقمر، چاند ڈوب گیا، سورج ڈوب گیا. علامہ عبدالحکیم صاحب کہیں گے سورج ڈوب گیا، آپ کہو گے ہاں حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہو، مغرب کا وقت ہو گیا، اس کا مطلب سورج ڈوب گیا ہے، چاند بھی ڈوب گیا. آپ کہو گے صحیح ہے، لیکن جب قرآن بولتا ہے والنجم اذا ہوا، ستارہ ڈوب گیا، تو یہ بات عقل میں نہیں آتی ہے. چاند ڈوبتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، لیکن ستارے نہیں ڈوبتے ہیں. اے قرآن تو نے قسم کیوں کھی ہے؟ اے قرآن تو نے قسم کیوں کھائی کہ قسم ہے ان ستاروں کی جو ستارے ڈوب جاتے ہیں. جب ستارہ نہیں ڈوبتا تو قسم کیوں کر؟ کچھ تو ہے اس کے اندر جسے اللہ بتانا چاہتا ہے. والنجمی اذا ہوا. اب میں تفسیر لے کر بیٹھ گیا، تمام علماء کرام کی تفسیر، تمام مفسرین کرام کی تفسیر لینے کے بعد جب غور کیا تو ایک مفسر کا قول یہ ہے والنجم ستارہ سے مراد وہاں سریا ستارہ ہے، یعنی سریا کی قسم ہے. اور آگے چلا ایک مفسر کہتا ہے وہاں والنجم سے مراد تمام ستارے ہیں، لیکن ستارہ ڈوبتا نہیں ہے. ستارہ ڈوبتا نہیں ہے. ہندوستان کے سارے علماء کے قول ایک طرف اور میرے رضا کا قول ایک طرف. میرے رضا، اچھے رضا، سچے رضا، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سراپا کنز و رحمت، غواص بحر معرفت، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں یہاں نجم سے مراد ستارہ نہیں ہے، وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، اولاد رسول مراد ہے. اور مطلب یہ ہے قسم ہے اس نبی کی جو نبی آسمان سے نیچے زمین پہ لیں گے. جب تصوف کے امام کی بارگاہ میں چلو، سارے تفاسیر یک طرف، تصوف کا امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اپنی کتاب تفسیر میں کہ وہاں والنجم اذا ہوا سے مراد یہ ہے کہ نجم سے مراد اولیاء کرام کی ذات ہے اور ہوا سے مراد اولیاء کرام کا انتقال کر جانا ہے. اب آؤ آیت کریمہ اٹھاؤ. اللہ قسم فرماتا ہے والتین والزیتون، تین کی قسم، زیتون کی قسم، اقسم بہذا البلد، جہاں نبی رک جائے اس شہر کی قسم ہے، نبی جہاں بیٹھ جائے اس شہر کی قسم ہے. اسی طرح اللہ قرآن میں قسم یاد فرماتا ہے والنجم اذا ہوا. قسم ہے اس ستارہ جو ستارہ اوپر سے نیچے ڈوب جائے، لیکن ستارہ تو ڈوبتا نہیں. وجہ کیا ہے؟ تو قرآن سے پوچھو. تفسیر محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں وہاں نجم سے مراد اولیاء کرام کی ذات ہے، یعنی اللہ قسم یاد فرماتا ہے قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس کی جو اولیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں سو گئے. مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی قسم یاد فرما رہا ہے، یعنی اولیاء کرام جو دنیا سے پردہ کر چکے اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کرام کی قسم رب نے جب یاد کیا، اولیاء کرام کا درجہ رب نے قرآن
سے بلند. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ قرآن نے تو اس کی تحقیق پیش کر دی لیکن حدیث پاک اس کے بارے میں خاموش ہے. اٹھاؤ مشکا شریف صفحہ نمبر 154 دائنا صفحہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الاصحاب سار النبی قبر امه وبكى وابكى من حوله. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کے سنگ چلا جا رہا تھا. نبی اپنے والدہ کے قبر کے قریب پہنچے. ماں کی قبر, ولی کی قبر, دل و دماغ حاضر کیجئے. نبی اپنی ماں کے قبر پہ تشریف لے کر گئے. وہ ابکا من حولہ, نبی خود بھی روئے اور جو نبی کے ساتھ صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے. فقال النبی استاذنت ربی فی ان استغفر لها فلم یؤذن لی وقلت یا اللہ عز وجل. نبی فرماتے جب میں قبر ماں پہنچا, اپنی ماں کی قبر پہ پہنچ کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, اے مولا تعالیٰ مجھے اجازت دے دے اپنے ماں کی میں بخشش کی دعا کروں. نبی فرماتے لم یوزن لی, مجھے اجازت نہیں دی گئی. وَإِسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي. اور نبی فرماتے ہیں جب میں نے استغفار کی اجازت مانگی تو رب نے اجازت نہ دیا, اور جب میں نے زیارت کرنے کی بات کہی تو رب نے اجازت دے دیا. وفقال النبی, اور نبی نے ارشاد فرمایا کہ ان تزور القبور فانها تذکر الاموات. نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ قبروں کی زیارت کرو, یہ آخرت کو یاد دلا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء کرام, عرص پاک, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. نبی نے دو چیزیں قبر کے سامنے مانگی. یا اللہ اجازت دے دے میں ماں کی بخشش کی دعا کروں. اللہ نے منع کر دیا, نہیں محبوب ہاتھ نیچے کرو. رفع النبی یدیہ, نبی نے دونوں دستے پاک کو آسمان میں فضا میں جب بلند فرمائی, رب نے منع کر دیا محبوب ہاتھ نیچے, بخشش کی دعا نہیں کر سکتے. اور جب دعا کی یا اللہ کیا میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں, اللہ نے فرمایا محبوب کرو, خود بھی کرو, اپنے امت کو بھی تعلیم دو کہ آپ کی امت بھی قبر کی زیارت کرے. آج ہم یہاں سرکار سیدی عبدالستار کے دروازے پہ حاضر ہے, اس لیے نہیں انہیں بخشوائیں گے بلکہ اس لیے حاضر ہے ان کی زیارت کریں گے اور خود بھی بخشے جائیں. لیکن اب سائیڈ سے ایک عالم نے کہا حضرت نبی کو منع کر دیا کہ بخشش کے لیے, اس لیے کہ ان کی اماں جہنمی تھی معاذ اللہ. عرفان رضا نے داہنی طرف سے پڑھ کر کہا علامہ آپ کہو, میں یہ کہنا چاہتا ہوں علامہ کی زبان بول اٹھی کہ نبی کی ماں جہنمی نہیں تھی, نبی کی ماں جنتی تھی. تبھی تو رب نے کہا نبی بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں ہے, یہ بخشی بخشائی ہے. جس کوکھ میں نبی نے جنم لیا وہ کوکھ جہنمی نہیں ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو قبر کی زیارت کرو. آج ہم لوگ آئے ہیں کس لیے, قبر کی زیارت. اور قبر کی زیارت کرنی ہے تو آؤ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں چلو. اٹھاؤ حدیث پاک, نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں قبر کے زیارت کرنے کی اجازت دی تھی وہی نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں صاحب اختیار پیغمبر ہوں اور جس کے بارے میں جو چاہوں میں اجازت دے دو. اور نبی کی قبر پہ جب کوئی جاتا ہے تو وہ کچھ لے کر کے آتا ہے, کچھ لے کر کے آتا ہے. میں 2 منٹ آپ سے لینا چاہتا ہوں. آج کے کچھ دن پہلے میں آیا تھا, اسی اسٹیج سے میں نے سرکار کی کچھ بھی تعریف کیا تھا تو یہاں کے خادم نے مجھے چلتے چلتے چادر دے دیا تھا, لیکن میں چادر جب بیگ میں رکھا تو بیگ میں جگہ نہیں تھی. علامہ عبدالحکیم کے گھر پہ گیا, ان کی خانقاہ پر میں نے کہا حضرت یہ بوجھ ہے, یہ بوجھ آپ اپنے یہاں رکھ لو, کبھی آؤں گا تو لے کر کے جاؤں گا. حضرت نے کہا لے کے جاؤ, گھر پہ رکھ لینا. میں لے کر کے اسے گھر پہ چلا. اللہ شاہد ہے, سرکار سیدی عبدالستار علیہ الرحمہ شاہد ہے, وہ چادر آج بھی میرے گھر پہ موجود ہے. وہ چادر میں
میں لے کر گیا. میرے بیوی کو لڑکے نہیں ہوتے تھے, لیکن اس چادر کو سامنے رکھوا کر کے جیسے پہنچا, میں نے کہا یہ چادر میں پھلا دربار سے لایا ہوں, اس کے واسطے سے دعا کرو, اللہ تمہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے گا. میری بیوی نے دعا کیا, اسی مہینے سے اللہ نے اسے بچے کی توفیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اور آج بھی وہ میری بچی اس وقت 2.5 سال کی ہو گئی ہے, اور بچی کا میں نے نام بھی رکھا ہے سندس غزالی. سندس غزالی میرے خیال میں ہندوستان میں پہلا نام ہے, سندس غزالی. سندس کے معنی جنتی ریشمی کپڑا, اور غزل کے معنی ہوتا ہے بنائی کرنا, کٹائی کرنا. سندس غزالی کا مطلب ہوا اسی کی کٹائی بنائی کرنے والی. تو میں سرکار کے دربار میں آیا ہوں کچھ لینے کے لیے, آپ بھی آئے ہو کچھ لینے کے لیے. نبی کے دروازے پہ جو جاتا تھا اسے لیا نہیں جاتا تھا, بلکہ اسے کبھی مانگا جاتا ہے لینے کے لیے کہ دینے کے لیے. کبھی مانگا جاتا ہے دینے کے لیے, اور کبھی مانگا جاتا ہے لینے کے لیے. لیکن جب ہم مانگتے ہیں تو لینے کے لیے مانگتے ہیں. لیکن جب وہ امام الانبیاء, وہ نبی کا, وہ نبی تمام نبیوں کا سردار, وہ حسین کا نانا جب مانگتا ہے تو لینے کے لیے نہیں بلکہ دینے کے لیے. بے شک دینے کے لیے. سبحان اللہ. علامہ کے دربار میں پہنچا, علامہ اپنی ٹوپی دے دو. تو اس کا مطلب ٹوپی دے دو, میں ٹوپی لینا چاہتا ہوں, اسے واپس نہیں کروں گا. لیکن جب نبی مانگتے ہیں یا جب کوئی ولی مانگتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے ولی تمہیں دینا چاہتا ہے. ولی نے آپ سے مانگا, چند وقت نکال کر کے میری بارگاہ میں آ جاؤ. ولی نے آپ کا وقت مانگا تو آپ نے وقت دے دیا. اب یہ ولی آپ کو دیں گے, کیا دیں گے؟ اٹھاؤ حدیث پاک, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, مر النبی بین الاصحاب, میرے نبی صحابہ کرام کے ساتھ میں چلے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہے, جب میرے نبی آخر الزمان کے ساتھ میں چلے اور جب اس غار کے قریب پہنچنا ہوا, نبی نے ارشاد فرمایا, ابو بکر صدیق یہاں قبیلے والوں سے کچھ کھانا مانگ لاؤ, بھوک لگی ہے. اگر نبی چاہتا اشارہ کرتا جنت سے کھانا آتا کہ نہیں آتا؟ نبی نے مانگا کیوں؟ لیکن جب نبی نے اشارہ فرمایا, ابو بکر اس گھر سے نہیں مانگنا, ابو بکر اس گھر سے نہیں مانگنا, ادھر سے نہیں مانگنا, ادھر سے نہیں مانگنا. ایک جھوپڑی نبی نے دیکھی, ارشاد فرمایا, ابو بکر اس جھوپڑی میں جاؤ اور یہاں سے کھانا مانگ کر کے لاؤ. نبی نے مالدار کا گھر دیکھا لیکن نبی نے نہیں مانگا. نبی نے بڑے بڑے مالداروں کا گھر دیکھا لیکن نبی نے نہیں مانگا. لیکن جب ایک جھوپڑی کو دیکھا تو نبی نے فرمایا, ابو بکر مانگو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. فدخل ابو بکر فی البیت, ابو بکر گھر میں گئے. وقرع علی الباب, ابو بکر نے دروازے پہ دستک دیا. فقال من علی الباب, اندر سے آواز آئی, کون؟ کراہتی آواز میں بڑھیا نے جواب دیا, کون؟ فقال ابو بکر, انا ابو بکر مع النبی, میں ابو بکر نبی کے ساتھ آیا. کیوں آئے؟ کیف جیتا, لماذا جیتا, کیوں آئے, کیسے آئے؟ فقال ابو بکر, انا جائعن ومع النبی جائعن, میں بھوکا ہوں, میرے ساتھ نبی وہ بھی بھوکے ہیں, کچھ کھانے کے لیے ہے. بڑھیا نے کہا, ہم بھی کئی دنوں سے بھوکے ہیں, گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے. نبی نے پہچان لیا تھا یہ